اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ فَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ۔ محترم حضرات و خواتین، اللہ رب العالمین نے جنگ بدر میں مسلمانوں کی جو مدد کی ہے اسی کا تذکرہ اس آیت میں فرمایا ہے۔ اس وقت پوری دنیا میں مسلمان مظلوم ہیں، پریشان حال ہیں، اور اللہ کی نصرت اور مدد کے منتظر ہیں۔ آخر اللہ رب العالمین کی مدد کیسے آئے گی، اس کو ہمیں اس آیت کی روشنی میں سمجھنا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے بدر میں تمہاری مدد کی، وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ، حالانکہ تم بہت کمزور تھے۔ تعداد کے اعتبار سے تمہاری تعداد 313 تھی، کافروں کی تعداد 1000 ہے، اور ہتھیار اور سامان جنگ کے اعتبار سے بھی تم کمزور تھے۔ مسلمانوں کے پاس صرف 2 گھوڑے اور 70 اونٹ تھے، باقی تمام لوگ پیدل تھے، جبکہ کافروں کی فوج کے پاس ہر طرح کی پوری تیاری تھی۔ تو مسلمان بالکل کمزور تھے ہر اعتبار سے۔ اللہ رب العالمین اسی کو یاد دلا رہا ہے کہ یاد کرو کہ جنگ بدر میں تمہاری حالت بالکل کمزور تھی، ہر اعتبار سے تم کمزور تھے، لیکن اللہ رب العالمین نے تمہاری مدد کی اور ایک بڑی جماعت پر تم کو فتح عطا کیا، تم کو غلبہ دیا، تم کو کامیابی دی۔ اس میں قیامت تک کے مسلمانوں کے لیے سبق ہے، نصیحت ہے کہ اگرچہ مسلمان تعداد میں کمزور ہوں، طاقت میں کمزور ہوں، لیکن اگر اللہ رب العالمین کے حکموں پر عمل کرے اور اللہ کے دین پر چلے تو اللہ تعالیٰ ہر دور میں اہل ایمان کی، مسلمانوں کی مدد کرے گا۔ فضائے بدر پیدا کر، فرشتے تیری نصرت کو اتر سکتے ہیں گردوں سے، قطار اندر قطار اب بھی۔ اللہ رب العالمین نے مسلمانوں سے جو نصرت اور مدد کا وعدہ کیا ہے، یہ صرف صحابہ کے لیے نہیں تھا، یہ قیامت تک کے مسلمانوں کے لیے ہے۔ ہر دور میں اللہ تعالیٰ مسلمانوں کی ضرور مدد کرے گا۔ اللہ نے اس کو اپنے اوپر واجب کر لیا ہے۔ وَكَانَ حَقًّا عَلَيْنَا نَصْرُ الْمُؤْمِنِينَ، اللہ فرماتا ہے کہ مومنوں کی مدد کرنا یہ ہمارے اوپر حق ہے، میں ضرور مومنوں کی مدد کروں گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب جنگ بدر میں کافروں کی فوج اور مسلمانوں کی فوج دونوں آمنے سامنے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کی تعداد دیکھی تو 313 مسلمان اور بالکل کمزور، کافروں کی فوج پر نظر ڈالی تو 1000 جو ہر اعتبار سے پوری تیاری میں ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑی فکر ہو گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے خیمے میں گئے اور قبلہ رو ہو کر بیٹھ گئے اور اپنے دونوں ہاتھوں کو اللہ کی بارگاہ میں اٹھائے اور اللہ سے خوب رو رو کر کے، گڑ گڑا کر کے دعائیں کرنے لگے۔ اللہم انجز لی ما وعدتنی، اللہم آت ما وعدتنی، اے اللہ جو تو نے مجھ سے وعدہ کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے مومن بندوں کی مدد کرے گا، اے اللہ تو اپنے وعدے کو پورا کر۔
اگر تو نے آج مسلمانوں کی اس جماعت کی مدد نہیں کی اور مسلمانوں کی یہ جماعت اگر آج مار دی گئی تو زمین میں تیری عبادت نہیں کی جائے گی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم خوب زار و خطار رو رہے ہیں، گڑ گڑا کر کے اللہ سے دعا مانگ رہے ہیں۔ آپ کے کندھے پر ایک چادر تھی، وہ چادر آپ کے کندھے سے سرک کر زمین پر گر گئی۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیکھے، پیچھے سے آ کر کے آپ کے کندھے پر چادر رکھے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کر پیچھے سے لپٹ گئے اور کہا کفا کا مناشدتک کا ربک، اے اللہ کے رسول اب بس کیجئے، آپ اتنا زیادہ گڑ گڑا رہے ہیں، اللہ سے رو رو کر کے دعائیں کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ضرور آپ کی دعا قبول کرے گا اور اللہ تعالیٰ آپ کی مدد فرمائے گا۔ اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ تعالیٰ نے آیت نازل کی، اذ تستغیثون ربکم فاستجاب لکم انی ممدکم بألف من الملائکۃ مردفین۔ سورہ انفال کی آیت نمبر 9 اللہ نے آیت نازل کی کہ جب تم اللہ تعالیٰ سے مدد مانگ رہے تھے تو اللہ تعالیٰ نے تمہاری دعاؤں کو قبول کر لیا اور اللہ نے یہ وعدہ کیا کہ میں تمہاری تعداد اگرچہ کم ہے لیکن میں آسمان سے 1000 فرشتوں کو بھیج کر تمہاری مدد کروں گا۔ تم تعداد میں کم ہے، فوج میں کم ہے، ہم آسمان سے فرشتوں کی فوج اتاریں گے جو تمہاری مدد کریں گے اور تمہارے ساتھ مل کر کے کافروں سے جنگ کریں گے۔ ایک صحابی کہتے ہیں کہ ہم نے اپنی نظر سے دیکھا کہ میں ایک کافر کو مارنے کے لیے، اس پر حملہ کرنے کے لیے اس کے پیچھے دوڑ رہا تھا، میں نے اچانک اوپر سے ایک آواز سنی کہ ایک گھوڑ سوار اپنے گھوڑے کو دوڑا رہا ہے اور کہہ رہا ہے اقدم حیزوم، حیزوم آگے بڑھو، تیز چلو۔ وہ اس فرشتے کے گھوڑے کا نام تھا حیزوم، حیزوم آگے بڑھو تیز چلو، کوڑا لے کر کے وہ دوڑ رہا ہے، میں اس کے پیچھے بھاگ رہا ہوں۔ میں نے دیکھا کہ ابھی میں اس کے قریب نہیں پہنچا کہ وہ کافر زمین پر پڑ گیا ہے اور اس کی ناک، اس کا چہرہ پورا زخمی ہو چکا ہے اور اس کے اوپر کوڑے کے مار کا نشان ہے، حالانکہ میں نے اس پر حملہ ہی نہیں کیا۔ میں نے اس واقعے کو آ کر کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ذکر کیا، اے اللہ کے رسول ایسا میرے ساتھ پیش آیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اللہ نے وعدہ کیا تھا کہ میں آسمان سے فرشتوں کو بھیج کر کے تمہاری مدد کروں گا، تو یہ تیسرے آسمان کے فرشتے کی مدد تھی۔ وہ فرشتہ تھا جو اس کافر کے پیچھے دوڑ رہا تھا اور اس کافر کو اس فرشتے نے حملہ کیا اور اس کو مارا۔ تو اس طریقے سے اللہ رب العالمین نے اپنے وعدے کو پورا کیا۔ یاد رکھیں اس واقعے میں ایک بہت بڑا سبق یہ ہے کہ جب مسلمانوں کے حالات خراب ہوں اور مسلمان چاہے انفرادی زندگی میں یا اجتماعی اور قومی زندگی میں جب مسلمانوں پر مشکلات آئیں، پریشانیاں آئیں، تو مصیبتوں اور پریشانیوں کا حل دعائیں ہیں۔ مشکلات اور پریشانیوں کا مقابلہ ہم دعاؤں سے کریں، اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں دعائیں کریں۔ دیکھیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے باقاعدہ کوشش کی، کافروں سے مقابلے کے لیے گئے، میدان میں آمنے سامنے کوشش کر رہے ہیں، مقابلہ کر رہے ہیں، لیکن پھر بھی دعاؤں سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بے نیاز نہیں ہوئے۔ کوشش کرنا ہمارا کام ہے، پھر ہماری کوشش کو کامیاب بنانے والی ذات اللہ کی ذات ہے۔ ہمیں اللہ رب العالمین سے کوشش کرنے کے ساتھ دعا بھی کرنا چاہیے، اس لیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے باقاعدہ یہاں اللہ رب العالمین سے مدد کے لیے، کامیابی کے لیے، مسلمانوں کی فتح اور جیت کے لیے اللہ رب العالمین سے رو رو کر کے، گڑ گڑا کر کے دعا مانگی۔ ترمذی کی حدیث میں ہے، جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان الدعاء ينفع مما نزل ومما لم ينزل فعليكم عباد اللہ بالدعاء۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اے لوگو، جو مصیبت اور جو پریشانی، جو بیماری، جو تکلیف ہماری زندگی میں آ چکی ہے اور جو آئندہ آ سکتی ہے،
جو آ گئی ہے اور جو آئندہ آ سکتی ہے، ان تمام مشکلات اور پریشانیوں کا حل دعاؤں میں ہے۔ دعائیں ان کے لیے بہت نفع بخش ہیں، اس لیے اے اللہ کے بندو تم اللہ رب العالمین سے پرخلوص دعائیں کرو، اللہ کے سامنے گڑ گڑاؤ۔ تمہاری دعاؤں کے ذریعے جو مصیبت اور پریشانی آ گئی ہے وہ بھی دور ہو جائے گی، اور جو مصیبت اور پریشانی آنے والی ہے، آ سکتی ہے ہماری زندگی میں، اس کو بھی اللہ تعالیٰ ہماری دعاؤں کے ذریعے ٹال دے گا۔ تو یہاں اللہ رب العالمین اہل ایمان کی مدد کب کرے گا؟ اللہ تعالیٰ مسلمانوں کی مدد کب کرے گا؟ سورہ محمد کی آیت نمبر 7 میں اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا، یا ایھا الذین آمنوا ان تنصروا اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم۔ یہاں پر اللہ تعالیٰ نے صاف طور پر، واضح طور پر اہل ایمان سے خطاب کر کے فرمایا، اے ایمان والو، اگر تم اللہ کی مدد کرو گے تو اللہ تعالیٰ تمہاری مدد کرے گا اور تمہیں ثابت قدمی عطا کرے گا، تمہارے قدموں کو جما دے گا، تمہیں ہمت، طاقت اور حوصلہ دے گا۔ تم گھبراؤ گے نہیں دشمنوں سے، تم ہمت سے اور ڈٹ کر کے تم ان سے مقابلہ کر سکتے ہو۔ شرط کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے اپنی مدد کے لیے کیا کہا؟ ان تنصروا اللہ ینصرکم، اگر تم اللہ کی مدد کرو گے۔ نعوذ باللہ، کیا اللہ تعالیٰ ہماری مدد کا محتاج ہے؟ سورہ حج میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، وَلَيَنْصُرَنَّ اللَّهُ مَن يَنْصُرُهُ وَلَيَنْصُرَنَّ اللَّهُ مَن يَنْصُرُهُ، جو اللہ کی مدد کرے گا اللہ تعالیٰ ضرور اس کی مدد کرے گا۔ دونوں آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے مدد کرنے کے لیے شرط لگایا ہے کہ تم اللہ کی مدد کرو۔ اللہ تعالیٰ ہماری کسی بھی مدد کا محتاج نہیں، اللہ کو ہماری مدد کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ کی مدد کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے دین کی مدد کرنا ہے، اللہ کے دین پر چلنا ہے، اللہ کے دین کی خدمت کرنا ہے، اللہ کے دین پر خود عمل کرنا ہے اور دوسروں کو اللہ کے دین کی طرف دعوت دینا ہے، لوگوں کو دین کی طرف بلانا ہے اور دین کی نشر و اشاعت کرنا ہے، دین کو لوگوں میں پھیلانا ہے، دین کو لوگوں میں عام کرنا ہے۔ یہ ہے اللہ کی مدد۔ آج مسلمان اس فریضے کو بھول چکے ہیں۔ آج مسلمان دعوت دین کا جو فریضہ ہے اس کو بھول چکے ہیں۔ ہم میں سے ہر شخص اس فریضے کو بھلا دیا ہے۔ ہماری یہ ذمہ داری ہے کہ ہم خود دین پر عمل کریں اور لوگوں کو دین کی دعوت دیں، لوگوں کو دین کی طرف بلائیں، دین کی تبلیغ کریں اور دین کی نشر و اشاعت کریں، تو اللہ رب العالمین اپنے وعدے کو پورا کرے گا۔ یا ایھا الذین آمنوا ان تنصروا اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم۔ یہ اللہ کی مدد کا ایک بڑا مضبوط فارمولہ ہے، اور جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابو داؤد کی حدیث ہے، ابغونی الضعفاء فانما ترزقون وتنصرون بضعفائکم۔ اے لوگو، تم مجھے کمزوروں کے درمیان تلاش کرو، یاد رکھو اللہ رب العالمین تمہاری روزی میں خیر و برکت دے گا، اللہ رب العالمین تمہاری مدد کرے گا کمزوروں کی طرف سے۔ جب تم سماج کے غریبوں اور کمزوروں کی مدد کرو گے، ان کا خیال کرو گے، تو اللہ تعالیٰ ان کمزوروں کی مدد کرنے سے اللہ رب العالمین تمہاری مدد کرے گا۔ یہ اللہ کا قانون ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من نفس عن مؤمن کربۃ من کرب الدنیا نفس اللہ عنہ کربۃ من کرب یوم القیامہ ومن یسر علی معسر یسر اللہ علیہ فی الدنیا والآخرہ ومن ستر مسلما سترہ اللہ فی الدنیا والآخرہ۔ اللہ کا قانون کیا ہے؟ اس دنیا میں اگر کسی مسلمان، کسی مومن کی تکلیف کو ہم دور کریں گے تو اللہ تعالی ہماری تکلیف کو دنیا اور آخرت دونوں جگہ دور کرے گا۔ اگر کسی مسلمان پر ہم دنیا میں آسانی کریں گے تو اللہ تعالیٰ دنیا اور آخرت دونوں جگہ ہم پر آسانی کرے گا۔ اگر ہم کسی کے عیب پر پردہ ڈالیں گے، کسی کی ستر پوشی کریں گے تو اللہ تعالیٰ دنیا اور آخرت دونوں جگہ ہمارے عیبوں پر پردہ ڈال دے گا۔ کیا ہم نہیں چاہتے کہ ہم دنیا میں لوگوں کے عیبوں پر پردہ ڈال دیں؟ تو اس کے بدلے میں اللہ تعالیٰ دنیا اور آخرت دونوں جگہ ہمارے عیبوں پر پردہ ڈال دے گا۔
اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ارحموا من فی الارض یرحمکم من فی السماء، اے لوگو تم زمین والوں پر رحم کرو، آسمان والا تم پر رحم کرے گا۔ یہ اللہ رب العالمین کی مدد کا نسخہ ہے۔ اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ اللہ رب العالمین ہماری مدد کرے تو جو زمین میں، جو سماج میں، معاشرے میں جو غریب ہیں، کمزور ہیں، محتاج ہیں، پریشان حال ہیں، تنگ دست ہیں، ضرورت مند ہیں، ہم ایسے لوگوں کی مدد کریں تو اللہ تعالی ہماری مدد کرے گا۔ یہ اللہ رب العالمین کی نصرت اور مدد کا ایک بہترین نسخہ ہے جو اللہ تعالیٰ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر کیا ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ نے سود خوری سے منع کیا ہے۔ سود کھانا سماج اور معاشرے کی سماجی برائیوں میں ایک بڑی برائی سود خوری ہے، سودی لین دین ہے، جو آج معاشرے میں بڑی تیزی کے ساتھ مال و دولت کی حرص و لالچ اور محبت میں بہت سارے لوگ جان بوجھ کر کے، جانتے بوجھتے ہوئے کہ یہ چیز حرام ہے اور اس کی حرمت بڑی سخت ہے اور اس کا انجام بڑا خطرناک ہے، پھر بھی لوگ مال کی حرص و لالچ میں مبتلا ہو کر کے سودی کاروبار کرتے ہیں، سودی لین دین کرتے ہیں اور سود کھاتے ہیں اور اپنے بچوں کو کھلاتے ہیں۔ قرآن مجید میں اس آیت کے اندر اللہ نے کیا فرمایا؟ یا ایھا الذین آمنوا لا تاکلوا الربا اضعافا مضاعفا واتقوا اللہ لعلکم تفلحون، اے ایمان والو تم بڑھا چڑھا کر کے سود مت کھاؤ، یاد رکھو اللہ سے ڈرو، تب جا کر کے تم کامیاب ہوگے۔ اس سے پہلے سورہ بقرہ میں اللہ تعالیٰ نے سود خوروں کا انجام بیان کیا ہے۔ سود خوروں کا انجام کیا ہے؟ الذین یاکلون الربا لا یقومون الا کما یقوم الذی یتخبطہ الشیطان من المس، جو لوگ سود کھاتے ہیں جب قیامت کے دن وہ اٹھائے جائیں گے زندہ کر کے تو ان کی حالت ایسے ہوگی جیسے دنیا میں کسی کو جن اور شیطان اس پر سوار ہو جاتا ہے تو اس کی جو حالت ہوتی ہے وہ خبتی ہو جاتا ہے، تو اسی طریقے سے جب قیامت کے دن وہ اٹھائے جائیں گے سود خوروں کا انجام اور ان کی حالت اور ان کی کیفیت اسی طرح ہوگی۔ وہ دنیا میں یہ کہہ کر کے سود کھاتے تھے اور سود کو حلال کر لیتے تھے، وہ کہتے تھے ذالک بانہم قالوا انما البیع مثل الربا، کہتے تھے کہ یہ بھی ایک قسم کی تجارت ہے، یہ بھی بزنس کی ایک شکل ہے، اس کو تجارت کا نام دے کر کے اور بزنس کہہ کر کے سود کو وہ لوگ حلال کر لیتے تھے۔ آج کے دور میں بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ بھئی آج کے اس دور میں اگر جینا ہے تو ہم سود سے پورے طور پر نہیں بچ سکتے، اور کچھ لوگ تو ایسا کہتے ہیں کہ اگر ہم پورے طور پر حلال طریقے سے تجارت کرنا چاہیں تو آج کے دور میں ہم حلال طریقے سے تجارت کریں گے تو ہم جی نہیں سکتے۔ یہ ہمارے ایمان کی کمزوری ہے، یہ ہمارے ایمان کی کمزوری ہے اور شیطان کا دھوکہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا احل اللہ البیع وحرم الربا، یاد رکھو اللہ تعالیٰ نے سود کو حرام قرار دیا اور تجارت کو حلال قرار دیا۔ تجارت، خرید و فروخت، بزنس، حلال تجارت اور یہ سود دونوں ایک طرح نہیں ہو سکتے ہیں۔ پھر آگے اللہ نے فرمایا یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات، اللہ تعالیٰ سود کو مٹاتا ہے اور صدقہ اور خیرات کو جو انسان حلال کما کر کے محنت کر کے خود کھاتا ہے، اپنے بچوں پر خرچ کرتا ہے اور صدقہ اور خیرات کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو بڑھاتا ہے، اس کے مال میں خیر و برکت عطا فرماتا ہے۔ اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے سود خوروں کا اور برا انجام ذکر کیا، فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وذروا ما بقی من الربا ان کنتم مؤمنین فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من اللہ ورسولہ، اے ایمان والو سود کی حرمت کو جان لینے کے بعد کہ سود کا لین دین حرام ہے، اس کی حرمت کو جان لینے کے بعد اگر تمہارا کسی سے سودی معاملہ ہے، لین دین ہے تو بقیہ سود کو بھی چھوڑ دو اگر تم واقعی مومن ہو۔ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ، اور آگے اللہ نے فرمایا اگر سود کی حرمت کو جان لینے کے بعد
بعد بھی اگر تم نے بقیہ سود کو نہیں چھوڑا اور سودی لین دین اور اس کے کاروبار کو جاری رکھا تو یاد رکھو فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا فَأَذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، تو اللہ اور اس کے رسول سے جنگ کے لیے تیار ہو جاؤ۔ مفسرین نے لکھا ہے کہ کسی گناہ پر، کسی معصیت کی سزا اتنی سخت طریقے سے قرآن میں اللہ تعالیٰ نے نہیں بیان کی، جتنی سخت سزا اللہ تعالیٰ نے سود خوروں کے لیے بیان کیا ہے، ویسی سخت سزا کسی گناہ پر اللہ تعالیٰ نے نہیں بیان کی۔ کہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اگر تم اس کام کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہو تو اللہ اور اس کے رسول سے جنگ کے لیے تیار ہو جاؤ۔ کون ہے جو اللہ اور اس کے رسول سے مقابلہ کرے؟ اللہ اور اس کے رسول کے لیے جنگ کے لیے تیار۔ اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سود ایک ایسا گندا عمل ہے اور ایک ایسی حرام کمائی ہے جس میں کسی بھی قسم کا تعاون کرنا یہ جرم ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح مسلم کی حدیث ہے، لعن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آکل الربا وموکلہ وکاتبہ وشاہدیہ وقال ہم سواء۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کے رسول نے لعنت فرمائی ہے سود کھانے والے، سود کھلانے والے، اس کو لکھنے والے جو اکاؤنٹ سنبھالتا ہے، اور اس میں وٹنس ڈالنے والا جو اس کے گواہ لوگ ہیں، اور کہا کہ یہ سب برابر کے مجرم ہیں۔ وقال ہم سواء، یہ سب برابر کے مجرم ہیں، کھانے والا، کھلانے والا، لکھنے والا اور گواہی دینے والا، یہ سب برابر کے مجرم ہیں۔ اس لیے کہ ایک غلط کام میں وہ لوگ تعاون کر رہے ہیں، اور اللہ کا قانون کیا ہے؟ وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ۔ کبھی بھی نیکی کے کام میں، اچھے کام میں، حلال معاملے میں، بھلائی کے کام میں ہم ایک دوسرے کی مدد کریں، لیکن جہاں گناہ کا کام ہو، معصیت کا کام ہو، ظلم کا معاملہ ہو، وہاں کبھی بھی ہم کسی دوسرے کا سپورٹ نہ کریں۔ عام طور پر کیا ہے، دوستی میں یہ ہمارا دوست ہے اور بلا رہا ہے، غلط کاموں میں بھی دوستی کی وجہ سے ہم اس کا سپورٹ کرتے ہیں، اس کی مدد کے لیے تیار ہو جاتے ہیں۔ ہر معاملے میں کبھی بھی اس قرآن کی اس اصول کو ہم یاد رکھیں، جہاں نیکی کا معاملہ ہے، تقوی کا معاملہ ہے، جائز چیز ہے، وہاں ہم ایک دوسرے کی مدد کریں، لیکن جہاں گناہ کا کام ہو، اللہ کی نافرمانی کا معاملہ ہو، اور جہاں پر کسی پر ظلم ہو رہا ہو، وہاں پر کسی کا سپورٹ کرنا، کسی کی مدد کرنا یہ جائز نہیں ہے۔ اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سود کے بارے میں کھانے والے پر، کھلانے والے پر، لکھنے والے پر اور جو اس میں گواہی دینے والا ہے سب پر لعنت کی ہے، اور کہا یہ سب برابر کے مجرم ہیں۔ اور یاد رکھیں یہ اتنا گھناؤنا عمل ہے، ہم حدیث سنتے ہیں، اگر واقعی ہمارے دل میں ایمان کی غیرت ہے، اللہ اور اس کے رسول سے سچی عقیدت اور محبت ہے، تو ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کو سننے کے بعد ہمیشہ کے لیے زندگی میں اس گھناؤنے عمل سے صدق دل سے اللہ کی بارگاہ میں توبہ کر لینا چاہیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ الربا 73 بابا ایسرها مثل ان ينكح الرجل امہ۔ سود کے 73 دروازے ہیں، 73 قسمیں ہیں، اس کا سب سے آسان درجہ سود کا یہ ہے جیسے ایک انسان اپنی ماں سے بدکاری کرے۔ آپ غور فرمائیں، ایک انسان کو اگر اس کے ماں کی صرف گالی دے دی جائے تو ایک زندہ انسان، زندہ دل انسان، غیرت مند انسان اپنے ماں کی گالی کو برداشت نہیں کر سکتا۔ جو انسان سود کھاتا ہے، سودی لین دین کرتا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ سود کے 73 قسمیں ہیں، اس کے 73 دروازے ہیں، سب سے ہلکا درجہ اس کا یہ ہے کہ آدمی اپنی ماں سے بدکاری کرے۔ میرے بزرگ اور دوستو، اس لیے ایک گھناؤنی چیز ہے، چاہے وہ معمولی پرسنٹ ہو۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ 1% ہے مول صاحب، 2% سود ہے، بالکل کم سود ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا درہم ریبن یاکلہ الرجل وہو یعلم اشد من 36 زنیہ۔ 1 درہم ربا، 1 درہم سود ہے، 1%، 1 درہم سود اگر ایک انسان جان بوجھ کر کے کھاتا ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ 36 مرتبہ زنا سے بڑا گناہ ہے۔ 1 درہم سود،
ایک درہم سود کھانا جان بوجھ کر کے یہ 36 مرتبہ زنا سے بدکاری سے بڑا سخت اور خطرناک گناہ ہے۔ سود خوروں کا انجام یہ ہوگا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی نماز پڑھ کر کے سلام پھیرنے کے بعد اکثر صحابہ کرام کے سامنے اعلان کرتے تھے، ہے تم میں سے آج کیا کسی نے کوئی خواب دیکھا ہے؟ اگر کوئی صحابی اپنا خواب بتاتے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس خواب کو سن کر کے اس کی تعبیر بتاتے تھے۔ ایک مرتبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ آج میں نے ایک خواب دیکھا ہے۔ اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا ایک لمبا خواب ذکر کیا، میرے پاس 2 فرشتے آئے اور وہ 2 فرشتے مجھے پکڑ کر کے ایک جگہ لے گئے، میں ان کے ساتھ گیا، اس راستے میں میرے ساتھ کئی واقعے پیش آئے، اس کے ساتھ مجھے وہ فرشتے ایک نہر کے پاس لے گئے، اس نہر کا پانی خون کی طرح بالکل سرخ ہے، لال ہے، اس میں ایک آدمی اس پانی کی نہر میں جس کا رنگ خون کی طرح ہے، اس میں ایک آدمی تیر رہا ہے، اور نہر کے کنارے ایک آدمی کھڑا ہے اور وہ اپنے پاس ڈھیر سارے پتھر جمع کیے ہوئے ہے۔ جب وہ تیرنے والا آدمی تیرتے تیرتے تھک جاتا ہے اور نہر سے باہر نکلنے کے لیے قریب آتا ہے تو کنارے جو پتھر لیے کھڑا ہے وہ اس کے سر پر پتھر سے مارتا ہے، پھر وہ اس کے مار سے بچنے کے لیے پھر نہر میں واپس چلا جاتا ہے، پھر تیرتے رہتا ہے۔ اس کے بعد جب تھک جائے گا پھر کنارے نکلنے کی کوشش کرتا ہے، پھر کنارے کھڑا ہوا انسان پھر اسے پتھر لے کر کے اس کو مارتا ہے۔ اس طریقے سے وہ اس خون کی نہر میں دوڑتا رہتا ہے، تیرتا رہے گا، اور اس کی یہی سزا ہے۔ دنیا میں وہ انسان سود کے ذریعے لوگوں کا خون چوستا تھا، سود کے ذریعے دنیا میں وہ لوگوں کا خون چوستا تھا، اللہ رب العالمین آخرت میں اس کو یہی سزا دے گا کہ خون کی نہر میں وہ تیرتا رہے گا اور اس سے نکلنے کی کوشش کرے گا تو اس کو پتھر سے مار کر کے اس کو پھر باہر پھر اس کو دوبارہ اسی میں بھگایا جائے گا۔ میرے بزرگ اور دوستو، ہمیں اللہ رب العالمین نے جو حلال پاکیزہ روزی دی ہے، ہم حلال کمائیں اور اپنے بچوں کو حلال کھلائیں۔ یاد رکھیں حرام خوری کے بہت سارے برے اثرات، اس کی نحوستیں انسان کی زندگی میں، اس کے کاروبار میں، اس کی فیملی میں مرتب ہوتے ہیں۔ اس لیے سود یہ بہت ہی گھناؤنا عمل ہے اور بہت بڑا گناہ کبیرہ ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 7 ہلاک کرنے والے گناہ، اجتنبوا السبع الموبقات، 7 ہلاک کرنے والے گناہوں سے بچو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں اکل الربا، سود کھانے کو بھی ہلاک کرنے والے گناہوں میں شمار کیا ہے۔ میرے بزرگ اور دوستو، اسی طریقے سے آگے اللہ تعالیٰ نے وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ وَأُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ۔ یہاں پر اللہ تعالیٰ نے متقیوں کے چند صفات ذکر کیے ہیں۔ سب سے پہلے اللہ نے کہا کہ اے لوگو، اپنے رب سے اپنے گناہوں کی مغفرت کے لیے اور اس جنت کو حاصل کرنے کے لیے جلدی کرو جس جنت کی چوڑائی آسمان اور زمین کے برابر ہے۔ یہاں پر اللہ تعالیٰ 2 کاموں میں جلدی کرنے کا حکم دے رہا ہے۔ ایک تو اپنے رب سے اپنے گناہوں کی مغفرت کے لیے، عام طور پر توبہ اور استغفار، ایک انسان اپنے گناہوں سے توبہ کرنا چاہتا ہے، جب انسان توبہ کرنے کے لیے تیار ہوتا ہے شیطان اس کے دل میں یہ وسوسے ڈالتا ہے، ابھی سے تجھے توبہ کرنے کی ضرورت کیا ہے، ابھی تو جوانی ہے، انجوائے کرنے کا وقت ہے اور زندگی سے فائدہ اٹھانے کا وقت ہے، آخری عمر میں ایک ہی بار اللہ سے توبہ کر لیں گے اور اپنے گناہوں کی بخشش کرا لیں گے۔ یاد رکھیں کہ اللہ تعالیٰ یہاں پر اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی مغفرت کرانے کے لیے جلدی کرنے کا حکم دے رہا ہے، اور اللہ تعالیٰ انہی بندوں کی توبہ کو قبول کرتا ہے جو گناہ کے بعد فوراً اللہ رب العالمین اپنے گناہ پر نادم اور شرمندہ ہو کر کے اپنے غلطی کا اعتراف کر کے اللہ سے توبہ کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ انہی کی توبہ کو قبول کرتا ہے۔ اور دوسرے، جنت حاصل کرنے میں جلدی کرو۔ صحابہ کرام کے سامنے جب جنت کا تذکرہ ہوتا تھا تو جنت حاصل کرنے کا ایسا شوق اور جذبہ ان کے دل میں آتا تھا کہ بے ساختہ وہ قربان ہو جاتے تھے جنت حاصل کرنے کے لیے۔ حضرت انس بن نضر رضی اللہ عنہ یہ جنگ بدر میں شریک نہیں ہو سکے تھے، جس کا ان کو بڑا ملال تھا اور بڑا دکھ تھا کہ میں اسلام کی ایسی عظیم جنگ بدر میں شریک نہیں ہو سکا۔ آپ کو معلوم ہونا چاہیے جو جنگ بدر میں شریک ہونے والے 313 صحابہ کرام ہیں،
ان کو بدری صحابی کہا جاتا ہے، بدری صحابہ، اور ان بدری صحابہ کی بڑی فضیلت ہے۔ اللہ رب العالمین نے بدری صحابہ کے بارے میں، جو جنگ بدر میں 313 صحابہ شریک ہوئے تھے، اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے اعلان کیا اعملوا ما شئتم فقد غفرت لکم۔ دوسری روایت میں ہے فقد وجبت لکم الجنہ، اے صحابہ جو جنگ بدر میں شریک ہوئے، اب تم جو چاہو کرو، میں نے تمہیں معاف کر دیا اور تمہارے لیے جنت واجب ہو گئی۔ یہ بدری صحابہ کی فضیلت ہے۔ اسی لیے بدری صحابہ سے اگر کوئی غلطی ہو جاتی تو یہ دلیل ان کے لیے کافی ہوتی تھی، وہ کچھ بھی کریں، الیس من اہل بدرن، کیا وہ بدری صحابی نہیں ہے؟ اور اللہ تعالیٰ نے بدری صحابہ کی مغفرت کا اعلان کر دیا۔ تو حضرت انس بن نضر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنگ بدر میں شریک نہیں ہو سکے تھے، اس پر انہیں بڑا دکھ تھا، بڑا غم تھا۔ انہوں نے اپنے دل میں یہ پختہ ارادہ کیا کہ اس جنگ میں تو میں شریک نہیں ہو سکا، لیکن اس کے بعد اگر کوئی جنگ ہوئی تو میں ضرور اس میں شریک ہوں گا اور پوری بہادری کے ساتھ میں جنگ میں حصہ لوں گا اور خدمت انجام دوں گا۔ اس کے بعد اگلے سال جنگ بدر کے بعد جنگ احد پیش آیا۔ اس جنگ میں حضرت انس بن نضر رضی اللہ تعالیٰ عنہ شریک ہوئے اور کافروں کی صف میں داخل ہو گئے اور لڑتے ہوئے، قتال کرتے ہوئے کافروں کی صف میں آگے بڑھتے ہوئے جا رہے ہیں۔ سامنے راستے میں سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ سے ملاقات ہوتی ہے، وہ واپس لوٹ رہے تھے۔ کہا سعد بن معاذ تم واپس کہاں جا رہے ہو؟ میں تو انی اجد ریح الجنہ دون احد، میں احد پہاڑ کے پیچھے جنت کی خوشبو پا رہا ہوں، احد پہاڑ کے پیچھے سے مجھے جنت کی خوشبو آ رہی ہے، میں اس جنت کی خوشبو کو لینے کے لیے میں جا رہا ہوں۔ اور آگے بڑھتے رہے، کافروں سے قتال کرتے رہے، یہاں تک کہ ان کو جنگ احد میں شہید کر دیا گیا۔ اور اتنا زیادہ ان کے جسم پر زخم تھے کہ راوی کہتے ہیں کہ 80 سے زائد تلوار، نیزے اور تیروں کے سب ملا کر کے 80 سے زائد زخم ان کے جسموں پر لگے تھے، اور سارے زخم ان کے جسم کے سامنے کے حصے میں لگے تھے، مقابلہ کرتے ہوئے، لڑتے ہوئے، اور زخموں کے نشانات کی وجہ سے ان کی لاش کو کوئی پہچاننے والا نہیں تھا۔ ان کی بہن نے ان کے انگلیوں کے پور کے نشان سے ان کو پہچانا کہ یہ میرے بھائی انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے بارے میں اور ان جیسے دوسرے صحابہ کے بارے میں یہ آیت نازل کی، من المؤمنین رجال صدقوا ما عاہدوا اللہ علیہ، مومنوں میں سے کچھ لوگوں نے اللہ رب العالمین سے یہ عہد و پیمان کیا تھا کہ اگر آئندہ ہمیں خدمت کرنے کا موقع ملا، کسی جنگ میں حصہ لینے کا موقع ملا، تو ہم پوری بہادری کے ساتھ لڑیں گے۔ انہوں نے اللہ سے جو عہد و پیمان کیا تھا اس کو انہوں نے پورا کر دکھایا۔ فَمِنْهُمْ مَنْ قَضَى نَحْبَهُ وَمِنْهُمْ مَنْ يَنْتَظِرُ، ان میں سے بعض صحابہ ایسے ہیں جو انہوں نے نظر مانی تھی، اس نظر کو وہ لوگ پوری کر لیے، اور بعض صحابہ ابھی انتظار میں ہیں۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ جب ہم ان کو دیکھتے تو ہم ان کو دیکھ کر کے کہتے کہ اگر کسی جنتی کو تم اپنی نظر میں اس زمین پر چلتا پھرتا جنتی دیکھنا چاہتے ہو تو انس بن نضر رضی اللہ عنہ یہ جنتی ہیں جو جنگ احد میں شہید کیے گئے۔ میرے بزرگ اور دوستو، تو اللہ رب العالمین نے اس آیت کے اندر فرمایا کہ انسان اپنے گناہوں کی بخشش کرانے میں ٹال مٹول نہ کرے، بعد میں دیکھیں گے، کل دیکھیں گے، زندگی کے آخری دور میں اللہ سے توبہ کر لیں گے۔ کسی بھی نیکی کے کام میں ہمیں ٹال مٹول نہیں کرنا چاہیے، یہ شیطان کا دھوکہ ہے، یہ شیطان کا دھوکہ ہے۔ اللہ رب العالمین کی طرف سے جب بھی کوئی موقع ملے فوراً ہمیں نیکی کر لینا چاہیے اور جنت حاصل کرنے میں ہمیں آگے بڑھنا چاہیے۔ وہ جنت اعدت للمتقین جو متقیوں کے لیے تیار کی گئی ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ نے متقیوں کے چند صفات ذکر کیے ہیں، انہی صفات کو میں بیان کر کے اپنی بات ختم کرتا ہوں۔ متقیوں کی پہلی صفت کیا ہے؟ الذین ينفقون فی السراء والضراء، متقیوں کی پہلی صفت یہ ہے کہ جب وہ آرام میں ہو اور تکلیف میں ہو، ہر حال میں وہ اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں خوشحالی دی ہے، ہم آرام میں ہیں، نعمتوں میں ہیں، ہم خرچ کر رہے ہیں، یہ کمال کی بات نہیں ہے۔ اگر ہماری زندگی میں تکلیف اور پریشانی ہے تب بھی اللہ تعالیٰ نے جتنا دیا ہے
اس میں سے ہم اللہ کی راہ میں خرچ کریں. یہ متقیوں کی پہلی صفت ہے. اور دوسری صفت والکاظمین الغیظ، غصے کو پی جانے والے. دیکھیے غصہ آنا ایک انسان کی فطرت میں ہے، ہر انسان کو غصہ آتا ہے. ایک آدمی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آیا اور اس نے کہا اللہ کے رسول اوصنی، مجھے وصیت کیجئے، کسی خاص چیز کی مجھے آپ وصیت کیجئے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم بڑے ماہر نفسیات تھے، لوگوں کے مزاج کو، لوگوں کے حالات کو دیکھ کر کے سمجھ کر کے اس کو اسی حساب سے آپ جواب دیتے تھے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ بڑا سخت مزاج انسان دکھتا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تیرے لیے میری یہی وصیت ہے، لا تغضب، تو زیادہ غصہ مت کر. اس نے کہا اللہ کے رسول مجھے کوئی دوسری اہم چیز کی وصیت کیجئے. ہر بار اس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا اے اللہ کے رسول مجھے وصیت کیجئے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر بار اس سے یہی کہا لا تغضب، تم زیادہ غصہ مت کرو. غصہ یہ بہت ساری برائیوں کی جڑ ہے. انسان غصے میں بسا اوقات کسی پر حملہ کر دیتا ہے، ایک انسان غصے میں کسی کو گالی دے دیتا ہے، ایک انسان غصے میں کسی سے جھگڑا کر لیتا ہے. غصے کے بہت سارے برے اثرات انسان کی زندگی پر پڑتے ہیں. اس لیے متقیوں کی صفت کیا ہے کہ سخت غصے میں وہ بے قابو نہیں ہوتا ہے، کنٹرول سے باہر نہیں ہوتا ہے، اپنی زبان سے اول فول نہیں بکتا ہے، گالی گلوج نہیں کرتا ہے، کسی سے لڑائی جھگڑا نہیں کرتا ہے، بلکہ غصے کو پی جاتا ہے. والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس، اور لوگوں کو اگر کسی کی طرف سے ظلم ہوا، زیادتی ہوئی تو اسے معاف کر دیتا ہے. واللہ یحب المحسنین، اور اللہ تعالیٰ محسنین جو احسان کرنے والے نیک بندے ہیں ان سے محبت کرتا ہے. تفسیر قرطبی میں ہے میمون بن مہران رحمت اللہ علیہ، ان کے ہاں ایک مرتبہ کچھ مہمان آئے. انہوں نے اپنی لوڈی سے کہا دسترخوان بٹھایا، دسترخوان قائم کیا مہمانوں کی ضیافت کرنے کے لیے. لوڈی برتن میں گرم سالن لے کر کے آ رہی تھی. اچانک اس کو ٹھوکر لگی اور اس لوڈی کا قدم پھسلا اور اس کے ہاتھ سے گرم سالن برتن ہاتھ سے چھوٹ گیا اور پورا سالن زمین پر گر کر کے ضائع ہو گیا. آپ غور کیجئے کہ گھر میں مہمان ہے، دسترخوان بچھا ہوا ہے، اور ایک نوکر کی طرف سے اگر ایسی غلطی ہو جائے تو آدمی کا غصے میں آنا فطری چیز ہے. میمون بن مہران رحمت اللہ علیہ سخت غصے میں آ گئے، اس لوڈی کو مارنے کے لیے، سزا دینے کے لیے آگے بڑھے. تفسیر قرطبی میں ہے اس دور کی لونڈیاں، دیکھیے کسی کے گھر میں کام کرنے والی ایک لونڈی، ان کو قرآن سے حدیث سے کتنا تعلق تھا، قرآن کا ان کا مطالعہ کیسا تھا کہ وہ لونڈی نے دیکھا کہ میرے آقا آج مجھے سزا دے کر کے رہیں گے، مجھے مار کر کے رہیں گے. اب ان کے غصے کو کنٹرول کرنے کے لیے بس یہی ہے کہ ان کے سامنے قرآن کی آیت پڑھی جائے. فوراً لوڈی نے اس آیت سے استدلال کیا کہ اللہ تعالیٰ اپنے متقی بندوں کی یہ صفت بیان کرتا ہے والکاظمین الغیظ. متقی بندے وہ ہیں جو سخت غصے میں بھی اپنے غصے کو پی لیتے ہیں. جیسے ہی لوڈی نے یہ آیت تلاوت کی والکاظمین الغیظ، میمون بن مہران کا غصہ کنٹرول میں آ گیا. کہا قد عفوت عنک، جا میں نے تجھے معاف کر دیا، اور میں نے قد فعلت، میں نے اپنے غصے کو پی لیا. لوڈی نے دیکھا کہ ابھی تو ان کا غصہ کم ہو گیا ہے لیکن ہو سکتا ہے بعد میں سزا دیں، تو اس لیے لوڈی نے کہا اعمل مما بعدہ، اس کے بعد کا جو حصہ ہے اس پر عمل کیجئے. آگے کا ٹکڑا اس لوڈی نے تلاوت کی والعافین عن الناس. متقیوں کی دوسری صفت یہ ہے کہ وہ لوگوں کو معاف بھی کر دیتے ہیں. آپ تو ابھی غصہ پی لیے ہیں، لیکن متقیوں کی دوسری صفت کیا ہے کہ وہ لوگوں کو معاف کر دیتے ہیں اگر کسی سے غلطی ہو جائے. تو میمون بن مہران نے جب یہ آیت سنی تو کہا قد عفوت عنک، جا میں نے تجھے معاف بھی کر دیا. اس کے بعد اس لوڈی نے آیت کا اگلے حصہ پڑھا واللہ یحب المحسنین، اور اللہ تعالیٰ یہ احسان کرنے والوں کو پسند کرتا ہے. تو میمون بن مہران رحمت اللہ علیہ نے جب یہ آیت سنی تو کہا ٹھیک ہے میں نے اس پر بھی عمل کیا اور میں تجھے آزاد کرتا ہوں، تجھے آزاد کر کے تیرے ساتھ یہ احسان کرتا ہوں. تو اس لوڈی نے اس آیت کو پڑھ کر کے 3 کام بنا لیا. ایک تو اپنے آقا کے غصے کو کم کر دیا، دوسرے اپنی غلطی کو معاف کرا لیا، اور تیسرے اپنے آقا سے اس نے آزادی بھی حاصل کر لی.
تو یہ متقیوں کی 3 صفت ہے کہ غصے کو پی جاتے ہیں، لوگوں کی غلطیوں کو معاف کر دیتے ہیں، اور لوگوں کے ساتھ احسان اور بھلائی کا معاملہ کرتے ہیں۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے جو مومنوں اور متقیوں کے صفات ذکر کیے ہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں ان صفات سے متصف ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں کتاب و سنت اور عمل کرنے کی توفیق دے، آمین۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد و آلہ و صحبہ اجمعین۔